بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہم پڑھ رہے ہیں فارمیسی اسسٹنٹ کی کتاب کا دوسرا پیپر۔ جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کر لیں۔ سوال ہے، وہ کون سے عوامل ہیں جو ادویات کی مقداری خوراک یا دوا کو متاثر کر سکتے ہیں؟ ادویات کی مقداری خوراک یا تاثیر پر اثر انداز ہونے والے عوامل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 پر داخلے کا ذریعہ۔ اگر آپ دوا گولی کی شکل میں منہ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں، یا دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ انجیکشن کی شکل میں دوا کو جسم میں داخل کرتے ہیں، تو یہ نوٹ کر لیں کہ جو دوا منہ کے ذریعے استعمال کی گئی ہے وہ معدہ میں ہاضمے کے بعد اپنی مطلوبہ جگہ پر دیر سے پہنچتی ہے، یعنی اس کا اثر دیر سے ہوتا ہے۔ اور وہی دوا اگر انجیکشن کے ذریعے دی جائے تو اس کا اثر فوری ہوتا ہے، وہ جسم میں نظاماتی اثر کے تحت حل ہو کر مقامی اثر تک مقامی جگہ پر فوری اثر کرتی ہے۔ بعض اوقات ایک ہی دوا مختلف ذریعوں سے خون میں شامل کی جائے تو اس کے مختلف اثرات ہوتے ہیں۔ مثلا بسمت کاربونیٹ کو اگر منہ کے ذریعے کھلایا جائے تو یہ معدہ میں مقامی اثر رکھتی ہے اور معدہ کے تمام امراض کے لیے بہتر ہوتی ہے، اور اسی دوا کو انجیکشن کی شکل میں دی جائے تو یہ نظاماتی اثر کے تحت جا کر سوزاک کی مرض میں علاج کرتی ہے۔ مقداری خوراک یعنی ڈوز۔ دوا کی مقداری خوراک میں بھی دوا کی تاثیر مختلف طریقوں سے اثر انداز ہوتی ہے۔ مریض کی عمر اور حالت کے مطابق دوا کی مقداری خوراک کا مناسب ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ کم مقدار میں دی جائے تو اس کا اثر بہت کم ہوتا ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مارفین کو تھوڑی مقدار میں دیا جائے تو یہ مصنوعی خوشی کا سبب بنتی ہے، اور اگر زیادہ مقدار کر دی جائے تو یہ دافع درد ہوتی ہے، اور بہت زیادہ مقدار دے دی جائے تو یہ مقدار بے ہوشی کا سبب بنتی ہے اور نظام تنفس رک جانے سے موت کا سبب بن سکتی ہے۔ عمر یعنی ایج۔ دوا کی مقداری خوراک یا ڈوز کا تعین عمر کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ بچوں کی خوراک کا تعین مندرجہ ذیل فارمولے کے تحت کیا جاتا ہے۔ مثلا ینگ کا فارمولہ، ڈلنگ کا فارمولہ اور کلارک کا فارمولہ۔ ینگ کا فارمولہ یہ ہے کہ بچوں کی مقداری خوراک برابر ہے بچے کی عمر ضرب بالغ فرد کی مقداری خوراک بٹا بچے کی عمر جمع 12۔ اس طریقے سے اگر کیا جائے تو یہ بچوں کی مقداری خوراک معلوم ہو جاتی ہے۔ کلارک کا فارمولہ یہ ہے کہ بچے کا وزن پاؤنڈ میں جمع بالغ فرد کی خوراک بٹا 150۔ ڈلنگ کا فارمولہ یہ ہے کہ بچے کی عمر سالوں میں ضرب بالغ مرد کی خوراک بٹا 20۔ یہ طریقے ہیں بچوں کی خوراک کا تعین کرنے کے لیے۔ لیکن جنس کے لحاظ سے بھی مقداری خوراک ہوتی ہے۔ ادویات کی مقداری خوراک بعض اوقات مردوں اور عورتوں میں مختلف اثرات پیدا کرتی ہیں۔ مثلا مارفین مردوں میں غنودگی پیدا کرتی ہے، لیکن یہ خوراک عورتوں میں بے حسی کے بعد تحریک پیدا کر دیتی ہے۔ اس طرح مخصوص حالات میں دوا کی خوراک عورتوں میں بہت احتیاط سے استعمال کروائی جاتی ہے، جیسے حمل کے دوران ایسی ادویات نہیں دی جاتی جو کہ رحم میں تحریک پیدا کر دیں۔ موسمی اثرات۔ کچھ ادویات کی تاثیر مختلف موسم میں مختلف ہوتی ہے۔ مثلا پیشاب اور ادویات اگر سردیوں میں استعمال کروائی جائیں تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور اگر اسے گرمیوں میں استعمال کرایا جائے تو یہ پانی جسم سے پسینے کی صورت میں خارج ہوتا رہتا ہے، اس لیے اس کا اثر کم محسوس ہوتا ہے۔ معدہ میں خوراک کی موجودگی۔ کچھ ادویات معدہ میں خوراک کی موجودگی میں دیر سے جذب ہوتی ہیں۔ تو اگلا ہے زیادہ خوراک والی ادویات کی تاثیر۔ اگر کسی مرض میں ایک سے زیادہ خوراکیں دینا مطلوب ہوں تو وہ خوراکوں کے درمیان وقفے کا تعین ڈاکٹر کے تجربے پر منحصر ہے۔ ڈاکٹر دوا کے انجذاب، حیاتیاتی انتقال اور اخراج کو مد نظر رکھ کے دوا کے درمیانی وقفے کا تعین کرتا ہے۔
جس کا مقصد خون میں غیر زہریلی یکساں اور مؤثر دوا کی مقدار کو برقرار رکھنا ہے۔ مثلاً 10 ملی گرام مارفین کا مسکنی اثر 3 سے 5 گھنٹے تک برقرار رہتا ہے۔ اپنے تجربے اور مریض کی کیفیت کو مد نظر رکھ کر ڈاکٹر طے کرتا ہے کہ اگلی خوراک 3 گھنٹے، 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے بعد دی جائے۔ اضافی اثر والی ادویات: جب ایک ہی اثر رکھنے والی مختلف ادویات کو اکٹھا استعمال کیا جائے تو الجبرے کے قاعدے سے ان کا اثر دونوں ادویہ کے اجزائی مجموعے کے برابر ہوتا ہے۔ اسے اضافی اثر کہا جاتا ہے۔ مثلاً ایڈرینالین اور ایفیڈین کو ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ اضافی اثر ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کا اثر تیز کرنا یعنی قوی الاثر: اگر ادویات کے اثر کو کم کرنے کی اگر ادویات کے اثر کرنے کی جگہ ایک ہی ہو اور ان ادویات کا مجموعہ اثر ان کے انفرادی اثر کے مجموعے سے زیادہ ہو تو قوی الاثر دوا کہلاتی ہے۔ مثلاً کوکین اور ایڈرینالین بلڈ پریشر کے عمل کو تیز کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ مل عملی: اگر دو ادویات کے اثر کرنے کی جگہ مختلف ہو اور ان ادویات کا مجموعی اثر انفرادی اثر سے زیادہ ہو تو اسے مل عملی کہتے ہیں۔ مثلاً مسل میں درد کی وجہ سے اگر مریض کے لیے سونا ممکن نہ ہو تو ایسپرین اور فینوباربیٹون اکٹھے استعمال کروائی جاتی ہیں تاکہ مریض کو نیند آ جائے اور درد کی شدت میں بھی کمی آ جائے۔ ادویات کی تاثیر کو کم کرنا: جب دو ادویات اکٹھی استعمال کروائی جاتی ہیں اور ان کے اثرات ایک دوسرے سے مختلف ہوں تو ایک دوسرے کے اثر کو کم کر دیتی ہیں۔ مثلاً کیفین اور باربیچوریٹ کے استعمال سے ایسا ہو سکتا ہے، یعنی نہ تو مریض کو نیند آئے گی اور نہ ہی اس کا درد کم ہوگا، اور نہ ہی جو کیفین ہے اس کا دماغ میں چستی پیدا ہوگی۔ دونوں کا اثر مختلف ہوگا اور یہ اثر اس سے بھی عام دوا سے بھی کم ہو جائے گا، بلکہ بے اثر ہو جائیں گی یہ دونوں دوائیاں۔ مریض بے چین ہو سکتا ہے اس سے۔ دوا کا عادی ہونا یا خوگر ہونا: بعض اوقات مسلسل استعمال سے مریض دوا کا عادی ہو جاتا ہے، جیسے کیفین، چائے، کافی وغیرہ، لیکن مریض چائے کا عادی تو ہوتا ہے، ان پر مکمل انحصار نہیں کرتا۔ یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے۔ انحصار: اگر کسی دوا کو استعمال کرنے سے مریض طبعی طور پر بھی اس پر انحصار کرنے لگے تو یہ کیفیت انحصار کہلاتی ہے۔ اس میں طبعی اور نفسیاتی دونوں انحصار شامل ہیں۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر دوا کو چھوڑ دیا جائے تو مرکزی عصبی خلیے زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور جسم میں اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ علت یا علتی ہونا: ایڈکشن: کسی دوا کو اگر مسلسل استعمال کیا جائے تو مریض نفسیاتی اور طبعی طور پر دوا پر انحصار کرتا ہے اور یہ انحصار بہت شدید ہوتا ہے۔ مریض میں یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے اگر اس نے دوا کو استعمال نہ کیا تو وہ مر جائے گا۔ قیمت: اگر دوا کو کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا وہ اپنا مقصد سمجھتا ہے۔ ان ادویات میں مارفین، کوکین، ہیروئن، الکحل اور مسکن ادویات وغیرہ شامل ہیں۔ تو یہ ایسی ادویات استعمال کرنے سے وہ عادی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دماغ میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے کہ وہ شاید اگر یہ دوا استعمال نہیں کرے گا تو اس کی موت ہو سکتی ہے یا اس کو زیادہ بے چینی ہو سکتی ہے، اس لیے وہ اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہ سوال تھوڑا سا لمبا ہے، انشاءاللہ اس کو 2 حصوں میں کریں گے اور بقیہ چیزیں جو ہے نا اگلے دن انشاءاللہ پڑھیں گے۔ والسلام۔